بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان ایاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن لائن. پاکستان آن لائن میں سے پہلے ہم ڈسکس کرتے رہے ڈیجیٹل میڈیا, ٹویٹر, انسٹاگرام, پھر ہم مختلف جو ہیں وہ کرنٹ افیئرز ریلیٹڈ ڈسکشنز کرتے رہے, اور ادر دین دیٹ سینئر اینکر پرسنز ہمارے ساتھ بیٹھتے رہے. لیکن ہم بات کرتے رہے ڈیجیٹائزیشن, مختلف فیلڈز میں کیسے ڈیجیٹائزیشن ہو سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر کا جو یوزیج ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ کیسے ہوتا ہے, فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب, اویئرنیس پرپز, یہ سب کچھ ہم ڈیجیٹل میڈیا کو یوٹیلائز کرتے ہوئے گورنمنٹ میں کیسے کر سکتے ہیں. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بڑے ینگ ڈائنامک ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر آف اسلام آباد, DHO اسلام آباد, ڈاکٹر زعیم ضیاء صاحب. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اٹس بین اے لانگ ٹائم ان اسلام آباد, آپ نے بہت اچھے طریقے سے کووڈ کو ٹیکل کیا, آپ نے ادر دین کووڈ پولیو کے حوالے سے بہت کام کیے, پھر ڈینگی کے حوالے سے بہت کام کیے. جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کو ریولوشنائز کیا اس پہ تو ہم بعد میں آئیں گے, لیکن اب سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں کووڈ میں. کووڈ میں آپ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے اپریسیشنز ملی, گورنمنٹ آف پاکستان سے اپریسیشن ملی. کووڈ میں آپ نے کیسے یہ سب کچھ کنٹرول کیا کہ آپ نے ایک تو وہ اپڈیٹس بھی آپ دیتے رہے, لائک ایوری آور اپڈیٹ آتی تھی کہ ابھی اس ٹائم کیسز بڑھ گئے ہیں, اس ٹائم کم ہو گئے ہیں, کیسے بچا جائے. اویئرنیس آپ نے بہت کریٹ کی, آپ نے فری ماسک دیے سٹی کے اندر. کیسے یہ سب کچھ مینیج کیا کووڈ میں؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر جتنے ہمارے لوگ تھے دے ویری, ہماری جتنی بھی ٹیمیں تھیں بہت ہارڈ ورکنگ, بہت محنت. اور دوسری جو ایک اہم چیز تھی وہ انفارمیشن کا اپڈیٹ رکھنا لوگوں کو. بہت ساری جگہوں میں جو فیک نیوز اور آپ کی جو متس کو بس کرنے کے لیے آپ کو رائٹ انفارمیشن پرووائڈ کرنی پڑتی ہے تھرو میڈیا, سوشل میڈیا, پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا. اینڈ آئی تھنک اٹ واز ون آف دا میجر ٹولز جس کے ذریعے ہم نے لوگوں کو انفارمڈ رکھا. انسرٹینٹی کا جو ایلیمنٹ ہوتا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ گلیوں میں بالکل سناٹا ہوتا تھا اور کسی کو کچھ پتہ نہیں, تو ہاؤ کوڈ وی میک شیور کہ ان تمام لوگوں کو وہ انفارمیشن پہنچے. تو جیسے آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی اور میڈیا کی بات کی, اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بہت مطلب سوشل میڈیا پہ تمام تر جو ہمارے انفلوئنسرز تھے, آپ حمزہ شفقات صاحب کو دیکھ لیں, بہت سارے ایسے میڈیا پرسنز تھے جنہوں نے ہماری جو انفارمیشن کو اسپریڈ کرنے کے اندر ہمیں مدد کی. اس سے 3-4 بہت اہم پہلو سامنے آئے. پہلی بات تو یہ تھی کہ لوگوں کو انفارمیشن ملی, انسرٹینٹی کو ختم کر دیا گیا. لوگوں کو میڈیسن کی کمی کے اوپر جو خوف آیا اس پہ لوگوں نے ہورڈنگ شروع کر دی. پھر ہاسپٹلس کے اندر جیسے کسی نے ایسے ہی پھیلا دیا کہ ہاسپٹلس میں جگہ نہیں ہے, تو لوگ پینک کر گئے. تو وی ور اپ آن اٹ, اور جو میڈیا اور اس کے ذریعے ہم نے لوگوں کو انفارمیشن اسپریڈ کی, جس کی وجہ سے ایک پینک کا ایلیمنٹ بہت کم ہوا. اور دوسری بات, لوگوں کو یہ اویئرنیس آ گئی کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اور میرے خیال میں وی ور لکی, وی ور ان اے ٹائم کہ جب ہماری بہت زیادہ ضرورت تھی اسلام آباد میں, اسپیشلی جب ہم یہ دیکھ رہے تھے, اور اسلام آباد کے لوگوں کو اس دوران میں جتنی بھی اسٹریٹجیز اپنائی, کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میرے خیال میں لوگوں نے پبلک ہیلتھ کو جو ہے نا ایک فیلڈ نے لوگوں کو ایک پیشن کی طور پہ لینا چاہیے. اس میں ہم نے یہ بات نوٹس کی کہ اگر آپ رائٹ ڈیسیجن ایٹ دا رائٹ ٹائم اینڈ رائٹ اسٹریٹجی ایٹ دا رائٹ ٹائم کریں تو یو کین سیو ہنڈریڈ تھاؤزنڈز آف پیپل فرام دس ڈیزیز ایز ویل ایز لائک یو نو پینک. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم ڈینگی اور اس کی بات کرتے ہیں تو ہم نے تمام جو ہاسپٹلز ہیں ہمارے, اس کو ہم نے ڈیجیٹائز کر دیا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یو نو ہیلتھ انفارمیشن سسٹم جو ہے ایک بہت اہم اور وسیع فیلڈ ہے. اس میں آپ ہیلتھ انفارمیشن سسٹم سے مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں کس گلی میں کس جگہ پر کون سی والی ڈیزیز بڑھ رہی ہے, کون سی والی میڈیسن زیادہ استعمال ہو رہی, کون سی والی میڈیسن کم استعمال ہو رہی, کون سے والے لوگ کس ایج بریکٹ کے, کس جینڈر کے, کس والی ڈیزیز سے کون زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ایکیوٹ ریسپریٹری انفیکشن کیوں بڑھ رہا ہے, اس کے اوپر ہم لوگ میڈیسن اویلیبل کرتے ہیں, اور دین وی ورک اکارڈنگلی. ایک اور جو تھا ڈینگی کے اوپر, جیسے ہم ابھی کرتے ہیں کہ جب تک ڈینگی کا بندہ وہاں پہ کھڑے ہو کے وہاں پہ پن نہیں کرتا جہاں پہ وہ کھڑا ہے, سو اٹ ہیلپس اس مانیٹر دا پرسن ایز ویل ایز ایکٹیویٹی ایز ویل ایز پکٹوریل ایویڈنس آن دا سافٹ ویئر. سو جب میں شام کو وہ کھولتا ہوں بورڈ ڈیش بورڈ, تو وہاں پہ مجھے پتا ہوتا کہ کون سے بندے نے کتنی ایکٹیویٹیز پرفارم کی اور کس نے کتنا کام کیا, اینڈ دین وی ٹاک اباؤٹ اٹ دا نیکسٹ ڈے.
اچھا آپ نے میڈیسنس کی ہورڈنگ کی بات کی, آپ کا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس میڈیسنس کی ہورڈنگ کیسے کنٹرول کرتا ہے, چاہے کووڈ ہو, چاہے ڈینگی ہو, یا کوئی بھی ایسی کوئی ڈیزیز آ جائے جس میں وہ میڈیسن بہت یوز ہو رہی ہو, ایزومیکس ہوتی ہے وہ ایک ٹائم پہ بڑا شارٹ ہو گئی تھی, کیسے کنٹرول کرتا ہے اچھا ڈسٹرکٹ ہیلتھ؟ یہ بہت اہم سوال اس لیے بھی ہے کہ 2-3 لیولس کے اوپر ہمیں انٹرونشنز بہت زیادہ کرنی پڑی. آپ کو پتا ہوگا کہ پینڈیمک کے دوران جب ہمیں کسی میڈیسن کی کمی تو ہم نے یہ بات انشور کی کہ مارکیٹ میں اویلیبل میڈیسن اویلیبل ہو, کیونکہ اسلام آباد کا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس جو ہے از دا ڈسٹرکٹ لائسنسنگ اتھارٹی. ساری لائسنسنگ ہم کرتے ہیں اینڈ وی ریگولیٹ کہ کس کو کہاں پہ کتنی میڈیسن اور کس طرح سے سپلائی, اور کمی ہو تو اس کو کیسے انویسٹیگیٹ کرنا اور انشور کرنا کہ لوگوں کو میڈیسن جو ہے اویلیبل ہو. تو ہمارے انسپیکٹرز ہیں وہ جاتے ہیں, جا کے ان کو چیک رکھتے ہیں, بوتھ ڈسٹریبیوٹرز اور ایز ویل ایز دا فارمیسی آؤٹ لیٹس اور میڈیکل اسٹورس کے اوپر. تو اس طرح سے ہم نے انشور کیا. لیکن لکیلی اف یو ہیو نوٹسڈ کہ اسلام آباد میں میڈیسن کی ایسا کوئی کمی نہیں ہے. ہاں پوری دنیا میں بہت سارے لیولس کے ایشوز آئے, لیکن وی ور لکی وی ہیڈ اے گریٹ ٹیم ان اسلام آباد. بالکل ہاں. اچھا میڈیسنس کی ہورڈنگ کی ساتھ ساتھ فارمیسیز آتی ہیں, فارمیسیز پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا کہ وہ جعلی دوائیاں تو نہیں بیچ رہے, کہ انہوں نے وہ جعلی فارمیسی کا سرٹیفکیٹ تو نہیں بنا کے رکھا ہوا, اس پہ بھی آپ چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں؟ اور بالکل. ابھی ہم نے ڈیجیٹائزیشن کی پہلے بات کی تو لکیلی ہم نے فارمیسی لائسنسنگ جو ہے وہ آن لائن کر دی ہے. اچھا. اور وہ بھی لائک پہلے ایک لمبا پروسیس ہوتا تھا جس میں 45 to 2 months لگتے تھے, days to 2 months, لیکن اب 10 سے 15 دنوں کے اندر لائسنس ایشو ہو جاتا ہے. نمبر 1 سو وی کے چیک, اس کے اوپر ایک وہ ہوتا ہے کوڈ ہوتا ہے, یو نو دیٹ کوڈ, اس کو آپ اسکین کریں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ویریفائڈ ہے کہ نان ویریفائڈ ہے. اچھا اچھا. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے جو کوالٹی ایشورنس ہوتی ہے وہ اس طرح ہمارے ڈرگ انسپیکٹرز جا کر رینڈم سیمپلس کلیکٹ کرتے ہیں, ایکسپائری دیکھتے ہیں, انٹر ہوتے ہی فارمیسی کے اندر کیا گرمی کی ایک ٹیمپریچر کا ایک مقدار ہونا چاہیے, ٹیمپریچر مینٹین ہے, فریج ہے نہیں ہے, اور کوئی اس طرح کی میڈیسن تو نہیں رکھی جو کہ لوگوں کے لیے ہیزرڈس ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگ ایفروڈائسٹک میڈیسن رکھتے ہیں جس کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, تو ہم اس کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے ہیں, جعلی میڈیسن پہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیجیٹائزیشن کی آپ نے بات کی, ہسٹری میں اسلام آباد کی ہسٹری میں یہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس ڈیجیٹائز نہیں تھا. یو آر دا فرسٹ ون کہ جس نے یہ ڈیجیٹائزیشن والا اسٹیپ لیا. کیسی یہ موٹیویشن ہوئی ڈیجیٹائز کرنے کی کہ سب کچھ ڈیجیٹائز کرتے ہیں, اور کیا کوئی ہرڈلز نہیں آئی آپ کو یہ اسٹارٹ کرتے ہوئے؟ ہرڈلز تو آتی ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یو نو خیر الناس من ینفع الناس, یو نو دیٹس ہاؤ. تعلیم حاصل کرنے کے بعد نا, اگر آپ کو مانیٹرنگ کرنے کے لیے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کام کو دیکھتے ہیں. مطلب مجھے یہاں پہ کمرے میں بیٹھ کے اگر مجھے تمام لوگوں کو مانیٹر کرنا پڑے تو میں تو خود تو نہیں جا سکتا ہر جگہ پہ, اور 50 چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں. تو میں یہاں پہ بیٹھ کے کسی بھی ٹائم لاگ ان کروں تو یہاں پہ کیا چل رہا ہے, مجھے ڈینگی میں کیا چل رہا ہے مجھے پتہ ہے, پولیو میں کیا چل رہا ہے مجھے پتہ ہے, مجھے کووڈ میں کیا چل رہا ہے مجھے پتہ ہے, کہاں پہ کیسے سا. تو یہ سارے کا سارا ہمارا ڈیش بورڈ ہوتا ہے جو مجھے بتاتا ہے کہ یہاں پہ یہ سچویشن ہے, اور دین اکارڈنگلی ہم اس کو انٹروین کرتے ہیں. تو اٹ میکس ایزیئر کہ آپ جو ہے نا تھوڑی سی ہارڈ ورک کر کے چیزوں کو اسٹیبلش کریں اور اس کو سسٹمیٹکلی کریں. دیکھیں پرابلم ہمارے زیادہ تر فیلڈز میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ بناتا ہے تو بعد میں آنے والا اس کو سنبھال نہیں سکتا, یا کچھ طرح اٹ ہیز ٹو بی سسٹینیبل. تو جہاں تک ہم نے کوشش کی, ہماری ٹیم نے اسلام آباد میں کوشش کی, وی ٹرائیڈ کہ تمام تر چیزیں ڈیجیٹائز کریں, اور سروس ڈلیوری جو ہے نا ایٹ دا اینڈ آف دا کسٹمر جو ہے, جو لوگ ہیں ان کے لیے سب سے بڑا انسینٹو یہ تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فری ٹیسٹنگ ہے ڈور اسٹیپ, ہاں ڈور اسٹیپ پہ ویکسینیشن, نو میٹر ہو اٹ از, کسی بھی سوشو اکنامک کلاس کا ہو, کسی بھی اس کا ہو, وی ور ایٹ دا ڈور. یس یس. ان ایوری آسپیکٹ. ڈینگی میں ہم ڈور پہ, پولیو میں ہم ڈور پہ, وہ کووڈ ویکسینیشن پہ ہم ڈور پہ, سرویلنس پہ ہم ڈور پہ. تو دیز آر دا تھنگز دیٹ وی آر رسپانسبل ٹو پرووائڈ ٹو دا پیپل. اچھا آپ نے فری ٹیسٹنگ کی بات کی, میں نے خود دیکھا کتنی دفعہ میں نے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس میں میسج کیا, اور جگہ جگہ ٹیمز جو ہیں وہ ود ان این آور نوٹس پہ پہنچ جاتی تھی. یہ کیسے اتنے پورے اسلام آباد میں کیسے مینیج ہو رہا تھا؟ ایک ہی گاڑی ہے, کتنی گاڑی ہیں کہ ہر بندے کی طرف وہ پہنچ رہی ہے؟ ہمارے پاس شروع میں بہت سارے ہمارے وی آر تھینکفل ٹو ہمارے وفاقی وزارت صحت NCOC اور ہمارے جتنے بھی سینئر لیڈران اور افسران تھے, انہوں نے دے بین ویری سپورٹیو. بات یہ کہ یو نو اسٹریٹجی جو ہے, ایک زمانہ ہوتا تھا جب ہم بات کرتے ہیں پلاننگ کی, تو اس کے بعد نیا زمانہ ہے, اس میں اسٹریٹجک پلاننگ کی بات کی گئی, تو جس میں ہاؤ ڈو یو اسٹریٹجائز. مجھے رات کو کال آتی ہے کہ مریض ہاسپٹل موو کرنا ہے, وی ہیو این ایمبولینس ریڈی. ٹیسٹ کرانا, وی ہیو اے ٹیم ریڈی.
वैक्सीन करानी, वी हैव अ टीम रेडी. सो आप लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, इट्स अ स्पेशल तालीम होती है. और मेरे ख्याल में वी वर लकी, इस्लामाबाद में लोग कोऑपरेटिव भी थे, और आप जैसे और बाकी जो हमारे एंकर साहिबान हैं, मीडिया के लोग हैं, सहाफ़ी थे, मैं क्रेडिट ज़रूर दूंगा. उन्होंने जितना फेक न्यूज़ को, मिथ्स को बस करने में हमें मदद की, उतना मेरे ख्याल में इट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट दैम. ठीक है. कोविड वैक्सीनेशन में कितने लोगों ने वैक्सीनेट कराया इस्लामाबाद के अंदर, और क्या अभी भी वैक्सीनेशन जारी है? हमारे जो इस्लामाबाद वाज द फर्स्ट सिटी जिसने, और द डिस्ट्रिक्ट, और से यूनिट इन द कंट्री जिसने अपनी 90% वैक्सीनेशन एक अर्सा पहले कंप्लीट की है. हम लोगों दो एलिमेंट्स हैं, एक तो फुली वैक्सीनेटेड हैं और फर्स्ट डोज लिया हुआ. हमारे फर्स्ट डोज लिए हुए लोग 104% हैं. जिन्होंने फुली वैक्सीनेट कराया अपने आप को, वो 93% है. और इसमें अभी जो बूस्टर डोज के लिए आ रहे हैं वो 18% लोगों को हमने अभी तक बूस्टर लगा दिए. ठीक है. सो हर एस्पेक्ट के ऊपर बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि कोविड के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, और हमने वैक्सीनेशन कराई, उसके अलावा पॉजिटिव क्यों आता है. ये मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैं उनको बताऊँ कि पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन उसकी जो क्लिनिकल आउटकम्स हैं, क्लिनिकल आउटकम्स ये होते हैं कि आपको सिवेरिटी ऑफ डिजीज़ कितनी होगी, आपको हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए नहीं चाहिए, अगर हॉस्पिटलाइजेशन है तो क्या आप वेंटिलेटर पे जाएंगे. इस पे बहुत बड़ा जो है वो कट डाउन लगता है. और हमने देखा कि जो वैक्सीनेटेड लोग थे वो मैक्सिमम बचे रहे. ठीक है. कोविड में वैक्सीनेशन अभी भी जारी हैं, और ये वैक्सीनेशन सेंटर्स अभी कहाँ कहाँ मौजूद हैं, कहाँ पे लोग जाके वैक्सीनेट करा सकते हैं? पहली बात, हमारी आउटरीच अभी चल रही है. हम लोगों को, हमने जैसे उस दिन आपको पता, वी हैव अ बम्पर डील, जिसमें हमने कहा था जिन लोगों के ऑफिस में 100 से ज़्यादा लोग हैं, आप हमें बता दें, विल स्केड्यूल में. तो उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने दे रीच्ड आउट टू अस, हमने उनको स्केड्यूल करके उनके पास टीमें भिजवा देते हैं. मास वैक्सीन सेंटर है F9 में, तरलई में है, जितने हम पिम्स में है, पोली क्लिनिक में है, CDA, तो भी एक बहुत बड़ी लिस्ट है. और साथ में हमारे G9 में हमारा सेंटर है. तो बहुत सारे सेंटर. ठीक है. अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो क्वेश्चन करते हैं कि भाई बूस्टर जो है ना वो नहीं लगवाते, कि बस 2 डोज लगवा लिए. वो व्हाट्स दिस बूस्टर, इसका फ़ायदा क्या है? रिकमेंडेड है कि अगर आपकी एक मरतबा इम्यूनिटी, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपकी बॉडी कितनी उस वायरस को रेजिस्ट कर सकता है, एंटीबॉडीज़. और ये जो आम अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो जो इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, उसको बूस्ट करने के लिए आपको बूस्टर लगवाना चाहिए. और इसका रिकमेंडेशन है कि अगर आपको लास्ट वैक्सीन लगवा के 6 महीने हुए तो आप वैक्सीन बूस्टर लगवा दें. अगर फिर 6 महीने हुए तो फिर बूस्टर लगा. अच्छा. रिकमेंडेड है ये WHO का, और तमाम तर जो CDC हमारे बड़े इदारे हैं पूरी दुनिया के. ठीक है. अच्छा, इसमें जो कोविड की कह रहे हैं कि नई वेव आ रही है, और कुछ इसके हवाले से ऑब्वियसली फेक न्यूज़ भी चलती हैं कि पता नहीं कौन सी वेव आ रही है, कौन सी वेव आ रही है. वो अक्सर वेव होती ही नहीं, वो ऐसे ही चला रहे होते हैं वेव आ रही है. तो वो एक्चुअली कोई वेव आ रही है या आई हुई है कोविड की नई वेव? ग्लोबल ट्रेंड है राइज इन द केसेस के. ठीक है. हमने बहुत बुरे वक्त देखे जिसमें 2000 केसेस एक दिन में आए. वी वर हियर. तो अब जब हमें 60-65 केसेस दिन में आते हैं तो हम संभाल लेते हैं, और हम चेक रखते हैं कि ये ज़्यादा बढ़े नहीं. आपको पता है कि लाइन लिस्ट आती है, पॉजिटिव लोग आते हैं, सारी लेबॉर्ट्रीज हमें रिपोर्ट करते हैं, फिर हम यहाँ से टीमें भेजते हैं, घरों में सैम्पलिंग होती है. उनको पता नहीं होता, बट वी रीच आउट टू देम, वी टेल देम, वी कन्विंस देम. वहाँ से सैंपल लेते हैं, सबमिट कराते हैं, उनको रिजल्ट दे देते हैं. जो पॉजिटिव आता है उनको कंटेन कर देते हैं. तो ये एक प्रोसेस है. पूरी ग्लोबल ट्रेंड है वैसे तो, कि जो कोविड की जो थोड़ा सा राइज है, वी डू सी अ राइज इन कोविड. बट इज़ इट हार्मफुल, इज़ इट लाइक अभी तक देखें हॉस्पिटल्स के अंदर, आप खुद भी जाके देख लीजिएगा, हॉस्पिटल के अंदर इतना बर्डन नहीं है. बहुत रेयर लोग रिपोर्ट करें, और वो भी ठीक होके जा रहा है. ठीक है. वेंटिलेटर्स कितने हैं इस्लामाबाद में, किस किस हॉस्पिटल में है? वेंटिलेटर्स की कोई कमी तो नहीं है? नहीं. आपने देखा होगा कि जब ये बहुत बुरे हालात भी थे तो इस्लामाबाद के अंदर कोई ऐसा पेशेंट जिसको वेंटिलेटर ना मिला. देखें, 2 एलिमेंट्स हैं. पहला एलिमेंट ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, हमने तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बाउंड किया कि दे विल मेक वेंटिलेटर्स अवेलेबल. NCOC की डायरेक्शंस थी, वो वफाकी वज़ारत सेहत की थी. तो लोगों ने अपने हॉस्पिटल्स में वेंट अवेलेबल किए. गवर्नमेंट वाले में नहीं होता. तो मतलब आई डोंट रिमेंबर एनी पेशेंट कि जिसको वेंट ना मिलने की वजह से वो एम्बुलेंस में ही रहा. तो यू वर आल्सो इन इस्लामाबाद, एंड यू हैव ऑलमोस्ट वर्कड विद अस लाइक डेली बेसिस के ऊपर, सो यू वुड नो.
تو اس طرح کا کوئی کیس نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ناظرین یہاں پہ ابھی ہم لیں گے چھوٹا سا بریک. ہم ڈسکس کر رہے تھے ابھی کووڈ کے حوالے سے کہ کووڈ میں کیسے ٹیکل کیا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس نے اور ڈیجیٹائز کیسے کیا ہے ڈی ایچ او آفس نے اپنے آپ کو. ایک منفرد کام کیا, ایک ڈفرینٹ کام کیا جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہو سکا. بریک سے واپس آ کر ہم ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر زعیم ضیاء ڈی ایچ او اسلام آباد کے ساتھ. گفتگو ان سے مزید آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پولیو کے حوالے سے کیا ہے, پولیو کے کتنے کیسز ہیں اسلام آباد میں, پولیو کے اویئرنیس کے لیے ڈی ایچ او آفس کیا کام کر رہے ہیں؟ اسلام آباد میں پچھلے ایک دہائی سے کوئی کیس اسلام آباد کے اندر نہیں ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے انوائرمنٹل سیمپل بھی نیگیٹو ہے. کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ موومنٹ ہوتی ہے, ہماری سرویلنس ٹیمیں ہیں, کووڈ کی جو پولیو ڈراپس پلانے والی ٹیمیں ہیں, پولیو ورکرز ہیں, وہ ایک بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں, جس میں والنٹیئرز ہیں, ہمارے اپنے افسران ہیں جو کہ اس تمام معاملے کو دیکھو, ڈپٹی کمشنر صاحب خود بھی دیکھتے ہیں. تو اسلام آباد کے اندر جو ہے کوئی کیس نہیں ہے, اور لکیلی پچھلے اتنے عرصے سے ہم جو ان کی تھرڈ پارٹی ایویلیوشن ہوتی ہے وہ اتنی بہتر ہو گئی ہے کہ ہمارے انوائرمنٹل سیمپل نیگیٹو ہو گئے, ہمارے جو کوئی اس طرح کے پازیٹیو کیسز نہیں آئے. تو جو کمٹمنٹ کا لیول ہے ہمارے اسٹاف کا وہ بہت زیادہ ہائی بھی ہے ان اے وے کہ ہم جب باہر فیلڈ پہ جاتے ہیں ان کے ساتھ, پچھلے 3 دنوں سے لگاتار ہم فیلڈ کے اوپر تھے, تو ہم لوگوں کو جا کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک نیشنل کاز ہے, پاکستان کو اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا ہے. اور اسلام آباد از اے یونٹ جہاں پہ وی ریپرزینٹ ایک پورا ایریا, تو ہماری ٹیمیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اپنی کمٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے, ایک جذبے کے ساتھ جو وہ پولیو کی جو ویکسینیشن, اور لکیلی ہم جب کل بازار میں جا رہے تھے تو ہم نے جتنے بچے دیکھے سارے ویکسینیٹڈ تھے. اچھا, پولیو کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی ڈیڈیکیٹڈ سٹاف ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے, یا وہی جنرل ڈی ایچ او آفس کا سٹاف ہے؟ بس مطلب کرنا ہی ہوتا ہے کہ مینیج کرنا ہوتا ہے. کبھی ڈینگی سے وڈرا کر کے آپ کو پولیو میں لگا دیا, پھر پولیو سے واپس لا کے ڈینگی میں رکھ دیا, تو یہ ایک بیک اینڈ فورتھ وہ چلتا ہے. بیکاز ہمیں ہر چیز کے اوپر اتنا ہمیں ہیومن ریسورس جب ہم لینا شروع کریں تو بہت زیادہ ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے وی ٹرائی ٹو میٹیگیٹ جو ہمارے رسک ہیں ان کو میٹیگیٹ کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ تمام معاملات کو ایڈریس کر سکیں. اچھا, ایک چیز ڈاکٹر صاحب دیکھی کہ جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس تھا وہ اس سے پہلے پبلک کے لیے اوپن نہیں تھا. مطلب اوبویسلی جو ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز تھے یا کوئی منسٹریل ایشوز جو ہوتے تھے اس حوالے سے ڈی ایچ او رسپونڈ کرتا تھا ان ہز آفس. ابھی آپ کے آنے کے بعد ایک پالیسی آئی کہ یو ہیو اوپن دا ڈورس فار دا پبلک, اینی ون کین بارج ان ٹو یور آفس اور آ کے وہ جو مرضی بات کرے. یہ ایک کیسے ایک منفرد آپ نے یہ سسٹم شروع کیا کہ ہر بندہ آپ کے آفس آ سکتا ہے, ہر بندے کو ایکسیسیبل ہے آپ؟ کل ہمارے ایک دوست نے ایک ٹویٹ شیئر کیا تھا, انہوں نے کہا بی ایکسیسیبل نیور بی اویلیبل آل دا ٹائم, کوئی اس طرح کا. آئیڈیا یہ ہے کہ جب آپ ایک منصب پہ بیٹھتے ہیں اور جب آپ کی ذمہ داری سے بڑھ کے جو احساس ذمہ داری ہو جاتا ہے, اور دوسری چیز ہمارے ہونے سے اگر فرق نہیں پڑے گا تو پھر مطلب یو نو دیٹ, اور ہر کسی کا اپنا ایک مینجمنٹ چیز ہے. ہم کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے جو ذمہ داری ہے ایز اے سرکاری ملازم ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ پوری کریں اور بیونڈ آر کمفرٹ لیول کریں. میں اس دن کمیٹی میں جب میں بیٹھا تھا, ایک نارمل آفیسر جو ہے وہ تقریباً 1700 گھنٹے جو ہے سال کے آفس میں گزارتا ہے, اور اس آفس میں ہمارے افسران نے 5500 گھنٹے تک یو نو ان اے ایئر, یعنی 18 گھنٹے 19 گھنٹے ہم یہاں سے تو نہیں جاتے تھے. اٹ از دیٹ کمٹمنٹ اور ایک چینج دیکھنے کی جو ایک خواہش ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ لوگوں کو اس دوران میں ڈسپیئر میں اور تکلیف کے وقتوں میں میرے خیال میں وی ور لکی ٹو بی ہیئر ان اسلام آباد, اور میری تمام جتنے اسلام آباد کی ٹیم تھے وی ور لکی کہ وی گاٹ ٹو سرو اسلام آباد ڈیورنگ دس پینڈیمک. یو ایس میں بھی آپ رہے, یو ایس میں آپ نے اسٹڈی بھی کیا, یو ایس کا بھی آپ نے ہیلتھ کا ماڈل دیکھا ہوگا.
کیا آپ وہی ریپلیکیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ یا وہاں کا کیا ڈفرینٹ ماڈل ہے؟ ویورز کو بتائیے کہ یو ایس میں کیسے ماڈل ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس وہاں پہ جو بھی ہے جس نام سے بھی ہے؟ وہاں پہ ڈسٹرکٹ کے جو ہے نا وہ ہیلتھ آفیسز ہوتے ہیں اور وہاں پہ اپنے جو وہ جیسے پروونسز ہیں ان کا سینٹرل ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیٹ لیول کے اوپر ان کا ہیلتھ سسٹم اپنی جگہ ہے. لیکن یو ایس کا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ اور بہت ایکسپینسو ہے، بہت ایکسپینسو ہے. ایک عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا جس کے پاس انشورنس نہ ہو. اچھا. لیکن یہاں پر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو مطلب گیونگ یو ایگزامپل، فری انٹری انٹو دا ہاسپٹل، فری میڈیسن. مطلب آپ بی ایچ یوز میں جائیں، آر ایچ سیز میں جائیں، آپ کو یہ نظر آئے گا ایون پمز اینڈ پولی کلینک کے اندر بھی. اب ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم پمز اور پولی کلینک سے جو برڈن ہے اس کو بیسک ہیلتھ یونٹس آر ایچ سیز کی طرف ڈال دیں. اور ہم لوگ ایک دن میں تقریباً 2500 مریض دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 2500 بندہ وہاں پہ نہیں رک رہا تھا وہ بڑے ہاسپٹلس میں آتا تھا، اب ہم ان کو وہاں پہ روک دیں. ہمارے پر ڈاکٹرز اویلیبل ہیں اور ہم کوشش کریں کہ اس کو ایز مچ ایز وی کین جو اینڈ یوزر ہے اس کے لیے بینیفیشل بنائیں. اور یو ایس اور پاکستان کا ہیلتھ سسٹم کا کمپیریزن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر بہت ڈفرینٹ نظام ہے اور یہاں پہ بہت ڈفرینٹ ہے. یہ نظام مزید بہت بہتر ہو سکتا ہے اگر اس کے اوپر مزید جو ہے وہ فوکس کیا جائے تو. بی ایچ یوز کے حوالے سے آپ نے بات کی، اسلام آباد میں کتنے بی ایچ یوز ہیں اور کیا مزید بی ایچ یوز بنانے جا رہے ہیں؟ جو دور دراز کے ایریاز ہیں وہاں پہ کافی جگہ پہ تو واقعی امپروومنٹس آئی ہیں، پہلے نہیں ہوتے تھے، ایکسیسیبل نہیں ہوتا تھا وہ ہیلتھ یونٹ، بیسک ہیلتھ یونٹ. اب کیا پوزیشن ہے؟ اسلام آباد میں ہم نے جو نئے سی ایچ سیز کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز از سلائٹلی بگر دین دا بیسک ہیلتھ یونٹ، اور پھر بی ایچ یوز ہو گئے اور پھر آر ایچ سیز جو ہے. ہمارے 200 بیڈ کے 2 ہاسپٹل انڈر پروسیس ہیں اور ہمارے 14 نئے جو پروجیکٹس تھے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پینڈیمک کے دوران یہ تمام ہاسپٹلس بن کے تیار ہوئے. میں آپ کو فوٹیجز بھی اس کی شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ یہ بھی دکھا سکیں. اور وفاقی وزارت صحت کی جتنی بھی وہ تھی انہوں نے تمام ریسورسز ہمیں اویلیبل کیا. ہم نے G13 E11 گولڑا، جنگ سعیداں، سرائے خربوزہ، I-14 اور بہت ساری جگہوں کے ہاسپٹل بن گئے. بری امام کے اندر بڑا ہاسپٹل بن گیا. سو ابھی تک وہ پبلک نہیں ہوئے لیکن ان کی کنسٹرکشن ہو کے تیار ہے تو انشاءاللہ. اور نیا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو آپ کو اس کی بھی ہم. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈینگی کی بات کرتے ہیں. ڈینگی کے حوالے سے کیسے آپ نے کنٹرول کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے دیکھا جائے تو ڈینگی کے بہت مریض ہوتے تھے، مطلب اسپیشلی آپ کے آفس سنبھالنے سے پہلے مجھے یاد ہے پمز پولی کلینک وہ بھرا ہوتا تھا اور یہاں سے مریض پنڈی شفٹ ہو رہے ہوتے تھے. کافی آپ نے بہتر کی کوئی اسٹریٹجی یوز کی جس سے ڈینگی کنٹرول ہو گیا. یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں، سرویلنس جو ہے نا، لاروا کو سرچ کرنا اور مچھر کو ڈھونڈنا، یہ بہت 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 ٹیکنیکل کام ہے. آسان بھی ہے ویسے. میں اپنے جو اسٹاف ہے ان کو بلا کے کہتا ہوں یار یہ لاروا نہیں ڈھونڈ سکتے یا پھر دے آر ویری کمیٹیڈ. ہمارے پاس ایک ایپ ہے جس کے اوپر ان کے پاس موبائل کے اندر لاگ ان ہے. وہ جاتے ہیں جہاں پہ جاتے ہیں پن ڈراپ کرتے ہیں. پن ڈراپ کرنے کے بعد انہوں نے جو ایکٹیویٹی کی بیفور اینڈ آفٹر دا ایکٹیویٹی تصویر لیتے ہیں. بیفور ایکٹیویٹی کرنے کے بعد، ایکٹیویٹی کرنے کے بعد، آفٹر دا ایکٹیویٹی وہ کلیئر ہو جاتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو ہم یہ انفارمیشن دینا چاہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ڈینگی آپ لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ مطلب میں دیکھیں ہم کوتاہی تو نہیں کریں گے لیکن ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پانی کا جوہر بن گیا، تلف کر دیں. آپ کے فریج میں پانی کا وہ جو نیچے ٹرے ہوتا ہے اس میں پانی جمع ہو گیا، آپ نے دیکھا ہی نہیں ادھر سے وہاں پہ مچھر پیدا ہو گیا. یا آپ کے برتنوں میں آج کل جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے، لوگ پانی جمع کرتے ہیں. خدا رہا پانی کے جو ڈھکن ہے نا اس کو بند کر دیں کیونکہ اس کے کھلے ہونے سے اس کے اندر جو ہے نا وہ مچھر پیدا ہونے کے لیے بہت کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوتا ہے. اگر اس کی صورت میں فل سلیو کپڑے پہنیں، مچھردانی کا استعمال کریں اور آؤٹ ڈور شام کے خواہ میں بیٹھنے سے اجتناب کریں. ماسپل لگائیں، کوئی ماسپل یا کوئی اس طرح کا ماسکیٹو ریپیلنٹ ہو گیا، اور یا پھر وہ جو ہوتے ہیں کوئلز ہوتے ہیں وہ لگا دیں تاکہ آپ مچھروں سے دور رہ سکیں اور مچھروں کو پیدا ہونے سے روک دیں. ہماری ٹیمیں یہ کام کر رہی ہیں. لیڈی ہیلتھ ورکرز آپ کی ڈور پہ آتی ہیں، ہمارے اینٹیمالوجسٹ ہوتے ہیں، ہمارے جتنے بھی سینیٹری پیٹرول ہے، ایف ایم اوز ہیں، سارے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو انفارمیشن بھی دیتے ہیں. لہٰذا اس کو فالو کر لیں. وی آر کمیٹیڈ ٹو ڈو وٹ ایور وی کین. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہیں پہ اسی کو ٹاپک کو ڈینگی والے کو آگے بڑھائیں گے.
ڈینگی کا جو اسپریڈ ہے وہ آپ نے بتایا کیسے روکا جا سکتا ہے. یہ آپ ساری چیزیں اب اوبیسلی پبلک فالو کرے تو پبلک خود ڈینگی کو روک سکتی ہے. لیکن فار انسٹنس اگر ڈینگی کے پیشنٹس آ جاتے ہیں تو ڈینگی کے پیشنٹس کے لیے اگر کوئی ہاسپٹل نہیں جانا چاہ رہا, وہ گھر پہ ہی ہے مریض, اس کا کیا ایک دم کوئک سلوشن کیا ہے اس کا؟ دیکھیں, وفاقی وزارت صحت میں ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر. ہاسپٹلس ریڈی ہیں, الرٹ سسٹم ہے نا. جو ہی فیلڈ کے اوپر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ نکلنے والا ہے, ہم الرٹ جاری کرتے ہیں. اسلام آباد میں ہم نے پچھلے دنوں بھی الرٹ جاری کیا تھا. یہ الرٹ سسٹم جب ان پلیس ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو, آپ کو یاد ہے جب کووڈ ایک دم بڑھا تو ہمارے پاس یہ کیپیسٹی تھی کہ ہم ہاسپٹلس کو ایک دم کیپیسٹی بڑھا دیتے تھے. تو یہی اسٹریٹجی ہے کہ اگر ان کیس وی وڈ نو کہ اگلے ایک مہینے میں ڈینگی کو بڑھتا دیکھوں تو میں ہاسپٹلس کو آلریڈی الرٹ کر دیتا ہوں, اور وہاں پر ہمارے پاس کاؤنٹر کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. تو وفاقی وزارت صحت اس کے اوپر بالکل انفارمڈ ہے, اور تمام تر چیزیں انہی کی ڈائریکشنز کے اوپر ہم کر رہے ہیں. اچھا, اس کا میڈیکلی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اوبیسلی میڈیسنز ہیں. ادر دین میڈیسنز لوگ کہتے ہیں کہ فریش جوسز کا استعمال کریں, اس طرح کی چیزیں کریں. تو میڈیکلی یہ پروون ہے کہ ہم کچھ اور بھی ادر دین میڈیسنز یوز کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر جو ایڈوائز کرتا ہے, ٹیسٹ پازیٹیو آئے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. پہلی بات, مطلب پرابلم میں ٹی وی پہ ٹریٹمنٹ تو نہیں اس طرح سے بتا سکوں گا, لیکن فلوئڈس کی آپ نے بات کی تو فلوئڈس ان اینی کیس, فریش جوسز ان اینی کیس آپ کو بہتر مدافعت دیتے تو وائی ناٹ. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پر ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر زیم ضیاء, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد سے. انہوں نے ڈینگی کے حوالے سے جو ہے وہ ناظرین کو اویئرنیس دی کہ ڈینگی جو ہے کیسے پھیلتا ہے اور آپ لوگ کیسے اس چیز کو کنٹرول ہونے سے روک سکتے ہیں. پولیو کے حوالے سے ہماری ڈسکشن ہوئی کہ پولیو میں کیسے جو ہے وہ ان کی ٹیمز کام کر رہی ہیں, اور پولیو کو جو ہے وہ آپ لوگ جو قطرے پلاتے ہیں یہ لوگ پولیو کے بچوں کو, وہ آپ اس سے گریز مت کریں, آپ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کا ساتھ دیجیے اس میں. ابھی ہم آخری سیگمنٹ کی طرف بریک کے بعد آئیں گے جس میں ہم ان سے کوئی گوسپس اور پرسنل کویشچنز وغیرہ کریں گے, تو اس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر زیم ضیاء صاحب سے. ابھی ایک انٹرسٹنگ راؤنڈ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے سیگمنٹ میں, جو اس سے پہلے پاکستان آن لائن میں نہیں ہوا, یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے. جسٹ بیکاز ڈاکٹر صاحب از ادر دین دا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس, یہ جو ہے خود بھی ایک بڑے انٹرسٹنگ پرسن ہے, سوشل میڈیا پہ بھی اچھی ٹویٹس کرتے رہتے ہیں, اور ان کی چیزیں لوگ بڑا سٹیزنس جو ہے نا وہ شوق سے فالو کرتے ہیں, کیونکہ اویئرنیس دیتے ہوئے بھی یہ ذرا تھوڑا ہیومر کا استعمال کر لیتے ہیں کبھی کبھی. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ادر دین دس یہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس اور وہ اپنے ڈاکٹر کے علاوہ آپ کے مطلب میوزک کے بارے میں کافی سنا ہے کہ میوزک کا آپ کو بڑا شوق ہے, کون سا انسٹرومنٹ بجاتے ہیں, میوزک کا کیا ہے ذرا؟ بہت شکریہ, یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے زندگی کا میرے خیال میں. جہاں تک رہی بات, جب تک آپ ہیومر ایڈ نہیں کرتے بہت سارے لیولس پہ, ایون ہم جب اپنے اسٹاف کے ساتھ کام کرتے تو ان کو مذاق میں بات کرتے ہوئے ان کو لے کے چلنا پڑتا ہے. کبھی محبت سے ڈانٹ دیا, کبھی مذاق میں ڈانٹ دیا, کبھی ڈانٹ کر ڈانٹ دیا. تو یہ بہت 3 اہم پہلو ہیں, تو کوشش کرتے ہیں ان کو لے کے چلیں. اور دوسری بات یہ کہ کبھی شوق تھا کہ گٹار بجا کے گانا گا کے, تو ڈاکٹر بننے سے زیادہ مجھے شوق جو ہے اسی چیز کا تھا, لیکن وہ گھر والوں نے زبردستی ڈاکٹر بنا دیا تھا. اچھا, تو فیوریٹ سانگ؟ بہت سارے ہیں فیوریٹ سانگس, تو انگلش بھی سن لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اور اردو میوزک کی جو ہے نا کوئی زبان نہیں, میرے خیال میں پلے لسٹ دیکھیں تو عربک سے لے کے لطین سے لے کے انگلش سے لے کے ہر قسم کے گانے, پورا پرشین سے گلگتی شنا سے بوشس کی, اردو, پنجابی, سرائکی. اچھا, گلگت کا جو آپ کا اوبویسلی ایریا جو ہے وہ جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں گلگت ہے, گلگت کا کوئی انسٹرومنٹ اسپیسیفک وہ بجا سکتے ہیں آپ؟ نہیں, وہ ڈھول جو ہے کبھی کوشش کی ہے بجانے کی, کبھی کبھی بجا لیتے ہیں, لیکن گلگتیوں کا جو ہے اس سے بڑھ کے جو ہے جو اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ان کا جو کلچرل ڈانس ہے نا, وہ جس کو نہیں آتا وہ اس کو لوگ ڈسون کرتے ہیں. گلگتی نہیں کیسے تو بہت سارے پہلو ہیں. اور اس سے بڑھ کے جو بچپن سے بابا کے ساتھ جو پہاڑوں پہ جا کے
माउंटेनियरिंग करके या फिर फिशिंग और उसके ऊपर जाके, तो उसने बहुत सारे एस्पेक्ट में दुनिया में ना बहुत सारी चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखने का मौका दिया. ठीक है. तो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी वर्क लाइफ, ये जो पिछले 2-3 साल से चल रही है, इससे अफेक्ट हुई है, चेंजेस आई हैं कोई पर्सनल लाइफ में, या वही उसी तरह अपना मी टाइम आपका चलता है? पिछले 2 साल, 2.25 साल में पर्सनल टाइम का तो हमें पता ही नहीं लगा कि जैसे आपको पता है, हाँ. हम बहुत सारे तो टाइम्स में हम एक साथ होते थे, लेकिन हमें तो पर्सनल टाइम का तो पता ही नहीं होता था कि पर्सनल टाइम है क्या. क्योंकि रात को 3 बजे भी मतलब कॉलें आ रही हैं, सुबह 4 बजे कॉलें आ रही हैं, फ़लाँ हॉस्पिटल से फ़लाँ को मूव कराना, तो ये पर्सनल टाइम नहीं ले सकते. लेकिन चूँकि मतलब तबीयत इस तरह की पाई है कि खुद न खुद वर्क प्लेस के ऊपर कोई इस तरह का शुगल मेला करके जो है अपना दिल. शेर व शायरी का क्या कोई शौक? अब्बू शायर हैं बस. अच्छा. हमने कभी शायरी नहीं की वैसे. उनसे कोई आपने शेर गेन किया है, आपको याद है कोई? मैं शर्मिंदा करने वाला सवाल है. नहीं, कोई टूटा फूटा शेर सुना दे. हो नाकिद किसके नाज से सोच लेना, जिया है राह का पत्थर नहीं है. अच्छा, क्या मतलब, जरा व्यूअर्स को समझाएं इसका. नाकिद तो उसको कहते हैं ना, तनकीद करने वाले. तुम किसको तनकीद कर रहे हो बोले. हाँ. जिया है, यानी अब्बू का नाम जिया था, मेरा नाम जिया है. राह का पत्थर नहीं है कि मैं कोई राह चलता पत्थर नहीं हूँ कि तुम जो है. वाह वाह वाह, तो अभी समझ में आया. क्या बात है. मैं आपके लिए तालियां बजा दूं. अच्छा डॉक्टर साहब, एनी थ्री को छोड़ें, बेस्ट फ्रेंड इन योर लाइफ जो आज तक चल रहा हो आपके साथ? बहुत गहरा सवाल किया आपने. ये आपको पता है, एक तो हमारे एक पुराने दोस्त हैं, मतलब ये इस्लामाबाद के उसकी बात कर रहा हूँ. एक फाहद साहब हुआ करते थे. अच्छा. एक अयाब साहब हुआ करते थे, और एक जो है वो अभी मुल्क से बाहर है, और अनीस. अच्छा. तो उनके साथ ज़्यादा मतलब उठना बैठना रहा. लेकिन हमारा आपको पता है कि उठना बैठना कहीं पे मतलब इस तरह से हो नहीं सका. अच्छा डॉक्टर साहब, आप खुद यू आर अ डॉक्टर्स, आपके वालिद साहब आपने कहा पोइट भी हैं, वो ट्रैवलिंग के भी बड़े शौकीन हैं. आपकी सिस्टर हैं, शी इज़ इनटू पॉलिटिक्स, वो गिलगित से बड़ा उनका नाम है. तो ये कैसे सारा ट्रियो बन गया कि डॉक्टर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं? ये हमने चूज़ नहीं किया, हम उस सिचुएशन में फंसे थे. अच्छा. ठीक है. हम मतलब यानी मतलब बाप शायर थे हैं, और बहन पॉलिटिशियन हैं, और मैं डॉक्टर हूँ. तो ये 3 जो है ना, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो ज़िंदगी के सामने है. तो इट्स सब सच अ लर्निंग एक्सपीरियंस कि एक बहन आपकी इतनी तगड़ी है कि वो मतलब आपके पास कोई इतना ज़्यादा वो लेवरेज नहीं होता कि वो आपको किसी भी टाइम खींच दें. बाबा वो कीप्स अ चेक. और ज़ाती तौर पे मतलब आपको मैंने बताया कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, लेकिन बस बन गया वो, क्योंकि वो फर्स्ट पोजीशन ली थी मैंने. अच्छा. ठीक है. तो गले पड़ गए किसी. तो मतलब इट्स हाउ यू कीप थिंग्स, लाइक टेक थिंग्स अलोंग. तो सिचुएशंस में इंसान फंस जाता है मेरे ख्याल में. तो उससे निकलना जो है वो बहुत बड़ा आर्ट है, जिसमें कोशिश की कि हम निकल आए. बाबा और मामा दोनों. अच्छा. बाबा से आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होता है. हाँ. आज ही से भी आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होता है. हाँ. ठीक है. अच्छा, आप अक्सर फील्ड में निकलते हैं, आप जो है ना वो बच्चों के साथ आपकी बड़ी पिक्चर्स आती हैं, बच्चे आपके गिर्द बड़ा खुशी से जो है ना वो होते हैं, लेकिन आप उनको कैंडीज़ दे रहे होते हैं, और अक्सर ये सुना है कि आप बच्चों को कैंडीज़ में कोई पोलियो के ड्रॉप्स मिक्स करके दे देते हैं. असल में ये जो वो है ना, जब आप कहीं जाते हैं इट्स अ कर्टेसी, क्योंकि बच्चे जाहिर सी बात है इंसान. और मैं ज़्यादा बच्चों को ना मतलब हम खुद भी वो करते हैं कि जब आप जाएं, कर्टेसी है कि वो बच्चे आपको इतना सुनते हैं, तो मतलब वन कैंडी एंड आई होप कि इट्स नॉट टू मच, वंस इन अ वाइल इट्स ऑलराइट. तो हम कोशिश करते हैं उनको करें. और आपने देखा कि वो सारे के सारे इतने सारे जमा हो जाते हैं कि मतलब हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है. एंड इट गिव्स देम अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस. आपको पता है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको एक मिठाई दे दो तो उनको ना अपना एक वैसे दे फील इट देयर वे. You know what do we bring onto the table? Acts of kindness, compassion. This is all we are all humans about. इश्क के बारे में आपका क्या तासुरात हैं, ख्याल हैं? इश्क की हकीकी की बात कर रहे हैं. इसकी हकीकी और इसके मजाजी दोनों. मतलब इश्क होना चाहिए,
کوئی اپنے پروفیشن سے عشق کرتا ہے, کوئی کسی سے, کوئی کسی سے. میرے خیال میں نازک صورتحال پیدا کر دیا. نازک صورتحال. میرے خیال میں مطلب عشق ہی تو ہے, اور کیا ہے. عشق, کام سے عشق ہے, اور زندگی میں کبھی عشق نہیں ہوا آپ کو کام کے علاوہ؟ یہ بہت سننے والے ہیں نا, پریشان ہو جائیں گے. نہیں ہوا, ظاہر سی بات ہے, انسان ہے, پتھر تھوڑی نا. عشق تو ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور عشق ہی آپ کو آج تک چلا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ویسے ایک بات ہے, انسان کو نا پازیٹیو ہونا چاہیے. یو ہیو ٹو کیپ ایوری تھنگ پازیٹیو. چیزوں کو پازیٹیو رکھیں, تھاٹ کو پازیٹیو رکھیں, معاملات کو پازیٹیو رکھیں, بی پازیٹیو. امام علی کا ایک لیٹر تھا ٹو مالک, اس میں انہوں نے لکھا تھا اپنے ارد گرد سے نیگیٹو لوگوں کو نا ریموو کرو. ہاں, تو میرے خیال میں ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں خوش رہنے کے لیے اپنی چیزیں اور دوسروں کے لیے بہتر ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, ابھی ینگسٹرز کے لیے بھی ایک میسیج اس میں ضرور آپ سے میں کویشچن کروں گا کہ میں نے جب بھی آپ سے ملا ہوں, یو آر اے اسمائلنگ فیس, یو آر ہیپی, یو ہیو پازیٹیو وائبس. یہ ینگسٹرز کو میسیج دیں جو پڑھائی کر رہے ہیں, جو کالجز یونیورسٹیز میں, کہ وہ کیسے ہیپینس لائیں, ڈپریشن سے کیسے دور ہوئیں. یہ بڑا میجر ایک آج کل نا المیہ ہے سوسائٹی میں کہ ایوری سیکنڈ جو یوتھ ہے وہ ڈپریشن میں پڑی ہوئی ہے, انزائٹی میں پڑی ہوئی ہے. کیسے خوش رہیں وہ؟ دیکھیں, ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے نا وہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, اور میں یہ جو ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہے اٹس اے ریالٹی, اور ان کو ایڈریس ہونا چاہیے. پھر دیر آر ادر ایکوائرڈ ہیبٹس ہیں جن کو بچوں کو دور رکھنا چاہیے. فار ایگزامپل مینٹل ہیلتھ ایشوز کے اوپر سیکنگ اے ڈاکٹر. لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو ماں باپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو اسکرین ٹائم بچوں کو دے رہے ہیں, دے آر گیٹنگ آؤٹ آف دا ریئل ورلڈ. ٹھیک ہے, میٹاورس ہو گیا, یہ ہو گیا, تو آپ بچوں کو اس لیول پہ جب آپ بچپن ہے نا آپ کا آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ آپ کا کتنا ایک بڑے ہو کے آپ کی شخصیت میں کون کون سی وہ چیزیں آتی ہیں, وہ بہت حد تک, بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ آپ کے بچپن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, مطلب ہمیں تو آپ زیادہ تر دیکھتے ہوں گے کہ لوگ, جیسا آپ نے کہا کہ بچے جو ہے آج کل ڈپریشن کا شکار ہیں, ان کو انگیج نہیں کرتے آج کل. ایک گھر میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات نہیں ہو سکتی. تو یہ بہت سارے ایلیمنٹس اس طرح کے جس نے ان کی انٹیلیجنس جو ہے اس کو چھین دیا. اور بہت سارے لوگ جو ہے نا ان نیسیسری جو یوز آف ان ریگولیٹ جو ڈرگ ابیوز ہے اس کی طرف جانا, اور اس کے آؤٹ کمز بھی اسی طرح کے ہیں, جیسے پیرانویا ہو گیا, اس کے بہت سارے سمٹمز ہیں جو کہ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ مطلب وہ کوریلیٹ کرتے ہیں. تو اس کو بھی ایک بہت بڑا اس لیے بچوں کو تمام تر لیولز کے اوپر ان کو سکھانا, بتانا, اسکرین ٹائم کم کرنا, ان کو محلے میں انگیج کرنا, سوشل ورک میں. ہمارے ہاں کانسیپٹ جو ہے نا وہ سوشل ورک کا ہے ہی نہیں, والنٹیئرزم کا نہیں ہے. یو ریممبر ہم نے یہاں پہ والنٹیئرز مانگے تھے, مطلب وی ور ایکسپیکٹنگ کہ بہت زیادہ لوگ آئیں گے, لیکن نہیں آئے. 7-8 لوگ آئے, اور ان لوگوں نے جتنا کام کیا, سو it is a learning experience for them. It was learning, for they saw it, strengthen ہو جاتا ہے. خیبر نیوز K2 TV کے حوالے سے بتائیے گا کہ انہوں نے کووڈ میں آپ کو اسسٹ کیا, کیسے اسسٹ کیا, ان کی کیا خدمات ہیں؟ سب سے پہلی جو اہم بات تھی نا, ان کا جو ڈیڈیکیٹڈ ٹائم تھا, مطلب میں گیون کہ تمام لوگ جتنے لوگ اس آفس میں ہم جو ڈیٹا شیئر کرتے ہیں اس کو اس طرح سے پٹ اٹ آؤٹ دیر. اور انہوں نے خیبر نیوز اور جو K2 TV والوں نے ایک جو پروگرام شروع کیا تھا اسلام آباد کے حوالے سے, کہ جو ان کے ایڈمنسٹریٹو جو چیزیں بتا رہے تھے, اس نے ایک بہت سارے لیول پہ لوگوں کو ایک اویئرنیس دی ہے, اور لوگوں کو بہت ساری چیزیں یہ بتا دی کہ آپ لوگوں کا کیا حق ہے, ہماری کیا ذمہ داری ہے, آپ لوگوں کو کیا ملنا چاہیے اور کیا نہیں مل رہا, اور کس کو پوچھنا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو اسٹیپ ہے ٹورڈز ایک امپاورڈ معاشرے کے لیے. وی آر آل اکاؤنٹیبل, ہم جس بھی جگہ پہ بیٹھتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اپریشیٹ ضرور کروں گا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا اس کی. اور آخر میں ڈاکٹر صاحب, ناظرین بھی دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی اس کو بڑا شوق سے دیکھیں گے. سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں لوگوں نے ریکویسٹ کی, جب آپ کا پتہ چلا کہ ڈاکٹر زعیم زیاد جو ہیں وہ آج رات کو پروگرام میں آ رہے ہیں 8 بجے, تو آپ سے گانے کی فرمائش ہے کہ آپ جو ہیں وہ گنگنا کے سنائیں گے اپنا فیوریٹ سانگ. ہم چونکہ مطلب گلگتی جو ہے شنا زبان ہو گئی, خوار بروشس کی بلتی
بہت ساری زبانیں. تو اس میں اگر رفائی میں چچا کا گانا ہے ویسے وہ اس طرح سے مطلب 2 بول اس کے پرانو گچو دجو کٹنے وان نشکیرا گٹار سے لمیگن سکو میں ہی کار جونی ہی چاگار شیدیگن. بیسکلی شاعر یہ کہتا ہے کہ پروانہ ایسے ہی جلنے کے لیے نہیں آتا, اس کو کچھ ہوا ہے, اس کو عشق ہوا ہے, جیسے آپ نے پوچھا. ویری نائس, بہت شکریہ. ڈاکٹر زعیم ضیاء, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد, ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑے ینگ, ڈائنامک اور ایک بریلینٹ آفیسر جنہوں نے اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کو کیسے چینج کیا آپ سب نے سنا, اور مزید بھی یہ آگے کچھ ریولوشنری اسٹیپس جو ہیں وہ لا رہے ہیں سٹیزنز آف اسلام آباد کے لیے. اور انہوں نے ریکویسٹ کی ویورز سے, سٹیزن سے, کہ وہ اپنا کوآپریشن جاری رکھیں, چاہے پولیو ہو, چاہے ڈینگی ہو, چاہے کووڈ ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اجازت لیتے ہیں آپ سے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.